السلام علیکم جی ناظرین، آج ہم اپنے ملک کے موجودہ معاشی، سیاسی اور جمہوری نظام کے متعلق بات کریں گے۔ دنیا بھر میں جمہوریت کی گونج کا بہت چرچا ہے۔ کتابی تعریف کی بات کریں تو آسان الفاظ میں جمہوریت کو عوامی حکومت کہا جاتا ہے، جو آمریت کے خلاف عوامی نمائندوں کے ذریعے کام کرتی ہے۔ یعنی جمہوریت ایک ایسی حکومت ہوتی ہے جس میں ریاست کے حاکمانہ اختیارات قانونی طور پر پورے معاشرے کو حاصل ہوتے ہیں، اور اس میں مساوات بھی شامل ہوتی ہے، جس میں ہر انسان کا مکمل اختیار اور برابری کا درجہ بھی دیا جاتا ہے۔ جس طرح کے بقول ایک شاعر کے حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ جمہوریت ایک طرز عمل ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اس میں کسی کی دولت، شہرت اور مقام کا حساب نہیں لگایا جاتا۔ اس میں جس طرح ایک مزدور کے ووٹ کی قیمت ہے، اسی طرح ایک MNA اور MPA اور ایک بڑے سیاسی لیڈر یا بڑے آفیسر کے ووٹ کی بھی وہی ویلیو ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر دنیا کے کئی ممالک میں موروثی سیاست نے اس قدر مضبوطی سے پنجے گاڑ لیے ہیں کہ بظاہر جمہوری دکھائی دینے والی حکومتیں اندرونی طور پر آمریت کا شکار ہیں اور معاشروں کو تباہ کر رہی ہیں۔ اس کی سب سے تازہ اور لیٹسٹ مثال جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے، اور اس سے پہلے سری لنکا میں بھی اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تھے۔ کم و بیش 225 کروڑ نفوس پر مشتمل سری لنکا میں 9 صوبے ہیں۔ سری لنکا کی آبادی کراچی سے بھی کم ہے، مگر اس کا رقبہ کراچی جیسے 17 شہروں سے بھی زیادہ ہے۔ یہاں انسانی آبادی کے تاریخ کے آثار 1,25,000 برس قدیم ملتے ہیں، جبکہ لکھی ہوئی تاریخ 3,000 سال قدیم ملتی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری لنکن مصنوعات کے ٹاپ ایکسپورٹر ممالک میں امریکہ، برطانیہ، چین، بھارت اور متحدہ عرب کے امارات شامل ہیں۔ گزشتہ برس پاکستان کی فی کس GDP $1190 تھی، جبکہ سری لنکا کی فی کس GDP $4,400 تھی۔ سری لنکا کی معیشت کا دار و مدار سیاحت پر ہے، کیونکہ وہ ایک جزیرہ ہے، اس کے چاروں طرف سمندر ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے وہ۔ اور سال 2019 میں سری لنکا کو دنیا کا بہترین سیاحتی مقام قرار دیا گیا۔ سری لنکن حکومت کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ 2020 میں کورونا وبا پھوٹنے کے بعد سری لنکا کی سیاحت میں 70% سے زائد کمی ہوئی، جس سے معیشت پر بہت برا اثر پڑا اور بالآخر ملک دیوالیہ ہو گیا۔ اور اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ ایک سیاسی خاندان سری لنکا کی معیشت کو لے ڈوبا۔ سری لنکا کی موجودہ بدمعاشی کا ذمہ دار ایک سیاسی خاندان راجا پکسا ہے، جو اصل میں کاروباری خاندان بھی ہے۔ راجا پکسا خاندان گزشتہ 12 برس سے سری لنکا کے اہم حکومتی عہدوں پر قابض ہے۔ پچھلے 70 سال میں بھی سری لنکا دائیں بائیں بازو کی سیاسی جماعتوں کے زیر اقتدار رہا۔ سری لنکا فریڈم پارٹی SLFP کے بانی بندرا نائکے تھے، جو بائیں بازو سے تعلق رکھتے تھے، مگر انہیں صرف 3 سال اقتدار ملا، یعنی 1956 سے 1959 تک، جب انہیں 60 سال کی عمر میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے مقابلے میں یونائٹڈ نیشنل پارٹی دائیں بازو کی جماعت ہے، جو 75 میں سے تقریباً 40 سال اقتدار میں رہی۔ اس پارٹی نے 1977 سے 1994 تک 17 سال مسلسل حکومت کی۔ سری لنکا کی تاریخ میں دوسری اہم شخصیت مہیلا جے وردھنے ہے۔ جب دائیں بازو کے جے وردھنے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے ایسا صدارتی نظام متعارف کرایا جس میں وزیر اعظم صدر کے تابع رہتا ہے۔ سری بندو رانا نائکے اپنی والد کے قتل کے بعد 1960 میں سری لنکا کی وزیر اعظم بنی، اور انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی۔ پاکستان کے سابق وزیر خانہ حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کم و بیش $10 ارب رہ گئے ہیں۔ $5 ارب کے قرض مئی میں ادا کرنے تھے اور $5 ارب کے قرض جون میں واجب الادا ہیں۔ اگر IMF کے ساتھ معاہدات جلد طے نہ ہوتے تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے اور ملک میں سری لنکا جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ IMF کے مطالبات مان لے۔ حفیظ پاشا کا کہنا ہے کہ نہ جانے سرکار کس بات کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان کو 2 حکومتیں چلا رہی ہیں، ایک پاکستان میں اور دوسری لندن میں۔ نواز شریف نے غریب ملک کے وزیر اعظم کو 4 دن تک لندن میں روک رکھا تھا۔ اس دوران ملک میں ڈالر بڑھتا چلا گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ سری لنکا میں بھی ایک بھائی صدر اور دوسرا وزیر اعظم تھا، وہاں بھی طاقت کا مرکز ایک ہی خاندان تھا، اور ایک مرکز نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل پیدا ہونے لگے۔
پاکستان میں پاور کی 2 جگہ تقسیم سے کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے اور فیصلوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور چین نے پچھلے قرضے واپس مانگ لیے ہیں۔ دونوں ممالک کا مطالبہ ہے کہ پہلے IMF کے ساتھ معاملہ طے کریں، پھر ہی مزید قرض مل سکے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان بھی درآمدات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ اب بھی غیر ضروری لگژری اشیاء کی درآمدات تقریباً 15 ارب ڈالرز ہیں، جن پر پابندی نہیں لگائی جا رہی، اور اس کا براہ راست عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف اشرافیہ اور جو اپنا ایلیٹ کلاس طبقہ ہے نا، ان کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ درآمدات کا حجم برآمدات کی نسبت 100 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ سری لنکا نے مہنگے قرض لے کر عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل دیا۔ وقتی طور پر عوام خوش ہو گئے، لیکن ملک دیوالیہ ہو گیا۔ پاکستان میں بھی عوام کو سستا ڈیزل اور پیٹرول فراہم کر کے اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سری لنکا ڈیفالٹ ہونے سے چند ماہ پہلے جس جگہ کھڑا تھا، آج پاکستان بھی اسی جگہ کھڑا ہے، بلکہ میرے حساب سے اس سے بھی پیچھے چلا گیا۔ فوری طور پر پیٹرولیم مصنوعات سے سبسڈی ہٹانے کی ضرورت ہے۔ گو کہ یہ ایک فیصلہ تمام مسائل کا حل نہیں، لیکن اس سے کافی حد میں دباؤ تک کمی آ سکے گی۔ ان سطور میں اشاعت تک حکومت پاکستان کے IMF سے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ ملک میں نئے انتخابات کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور اب اللہ ہی حافظ ہے آگے والے نظام کا۔ اللہ کرے کو بہتر سبب لگے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم پاکستانی قوم کو شعور عطا فرمائے اور ہمارے اوپر نیک حکمران مسلط فرمائے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں